اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وإنا له لناصحون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یوسف کے بھائی باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، آپ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اطمینان کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی آخری سازش پر اتفاق کر لیا تو یہ سوچنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح لے کر جائیں، لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا جس کو مفسرین نے منحوس سازش کہا ہے۔ اس کے لیے وہ باپ کے پاس آئے اور اپنے حق جتانے کے انداز میں، نرم و نازک لہجے میں، محبت بھرے شکوے کی صورت میں کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کو کیوں کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے اور ہمارے سپرد نہیں کرتے؟ آپ ہمیں بھائی کے بارے میں امین کیوں نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں؟ آئیے، جس کا آپ ہمیں متہم سمجھتے ہیں اسے جانے دیجیے۔ علاوہ ازیں ہمارا بھائی نوعمر ہے، اس کا بھی حق ہے، اسے بھی شہر سے باہر کی آزاد فضا میں گھومنے پھرنے کی ضرورت ہے، اسے گھر کے اندر قید کر دینا درست نہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ شہر سے باہر نکلے، چلے پھرے، درختوں کے پھل کھائے، کھیلے کودے اور سیر و تفریح کرے۔ اور اگر آپ کو اس کی سلامتی کا خیال ہے اور پریشانی ہے تو ہم سب اپنے بھائی کے محافظ اور نگہبان ہوں گے، کیونکہ آخر یہ ہمارا بھائی ہے اور ہماری جان کے برابر ہے۔ اس طرح انہوں نے بھائی کو باپ سے جدا کرنے کا بڑا ماہرانہ منصوبہ تیار کیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ باتیں یوسف علیہ السلام کے سامنے کی ہوں تاکہ وہ بھی باپ سے تقاضا کریں اور ان سے صحرا کی طرف جانے کی اجازت لے لیں۔ اس منصوبے میں ایک طرف باپ کے لیے انہوں نے یہ مشکل پیدا کر دی تھی کہ اگر وہ یوسف کو ہمارے سپرد نہیں کرتے تو یہ سمجھ کی دلیل ہے کہ ہمیں متہم سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف کھیل کود اور سیر و تفریح کے لیے شہر سے باہر جانے کی یوسف کے لیے تحریک تھی۔ جی ہاں، جو لوگ غفلت میں ضرب لگانا چاہتے ہیں ان کے منصوبے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے تمام نفسیاتی اور جذباتی پہلوؤں سے کام لیتے ہیں، لیکن صاحبان ایمان افراد کو مومن جیسا کہ ہوشیار ہوتا ہے کہ مصداق ایسے خوبصورت ظواہر سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اگرچہ ایسی سازش بھائی کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف علیہ السلام کی باتوں کے جواب میں بجائے اس کے کہ انہیں برے ارادے کا الزام دیتے، کہنے لگے کہ میں جو تمہارے ساتھ یوسف کو بھیجنے پر تیار نہیں ہوں تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، پہلی یہ کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میرے لیے غم انگیز ہے، اور دوسری یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ارد گرد کے بیابانوں میں خونخوار بھیڑیے ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ مبادا کوئی بھیڑیا میرے فرزند دلبند کو کھا جائے اور تم اپنے کھیل کود، سیر و تفریح اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو۔ یہ بات فطری امر تھا کہ سفر میں بھائی اپنے آپ میں مشغول ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی سے غافل ہوں، اور بھیڑیوں سے بھرے اس بیابان میں کوئی بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو آ لے۔ البتہ بھائیوں کے پاس باپ کی پہلی دلیل کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ یوسف کی جدائی کا غم ایسی چیز نہ تھی کہ جس کی وہ تلافی کر سکتے، بلکہ شاید اس بات نے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ کو اور بھڑکا دیا ہوگا۔ دوسری طرف بیٹے کو باہر لے جانے کے بارے میں باپ کی دلیل کے جواب تھا کہ جس کے ذکر کی چندہ ضرورت نہ تھی، اور وہ یہ کہ آخر بیٹے کو نشو و نما اور تربیت کے لیے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے باپ سے جدا ہونا ہے، اور اگر وہ نورستہ کے پودے کی طرح ہمیشہ باپ کے زیر سایہ رہے تو وہ نشو و نما نہیں پا سکے گا، اور بیٹے کے تکامل و ارتقاء کے لیے باپ مجبور ہے کہ یہ جدائی برداشت کرے۔ آج کھیل کود ہے
کل تحصیل علم و دانش ہے، پرسوں زندگی کے لیے کسب و کار اور صحیح و کوشش ہے، آخر جدائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔